اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، غزہ کا یوں سمجھیے کہ مکمل بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، غزہ پورا قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ حال کیا ہوا ہوگا، کیونکہ امریکی اور اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے غزہ پر 450 جگہوں پر بمباری کی ہے، اور اب تک 33,000 ٹن دھماکہ خیز مادے غزہ پر گرائے گئے ہیں۔ جنگ دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حماس مجاہدین صرف اور صرف اللہ مدد کر رہا ہے، باقی اسلامی ملکوں کی تو بڑی خطرناک پکڑ ہوگی، چاہے وہ پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، گلف کنٹریز ہو، جتنے اسلامی ممالک ہے، جو بھی ہے، اللہ کے یہاں سب سے بڑے مجرم اور آتنکی یہ ہیں۔ حماس اور مجاہدین تنہا من جانب اللہ لڑ رہے ہیں اور اپنی زمین، اپنا بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت میں اپنے بچوں کی بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں، گزشتہ کل 24 گھنٹوں میں 19 لوگوں کا اسرائیلی آتنکوادیوں نے قتل عام کیا، نرسنہار کیا، جینوسائیڈ کیا، اور اب شہیدوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ، UNO کی 18 ایجنسیوں نے فوری جنگ بندی کا ڈیمانڈ کیا ہے، لیکن یہ صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اسلامی ممالک صرف میمورنڈم دے رہے، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نالائق بڑھ کر اللہ کے ان مظلوم بندوں کی مدد کرنے کو آگے نہیں آ رہا ہے۔ خیر، حماس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ حماس نے گزشتہ کل بھی زبردست انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کیا اور کئی اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا ہے۔ وہیں پر حماس کے ایک لیڈر اسامہ حمدان کا بیان آیا ہے کہ یہ حماس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، حماس اس وقت تک باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی سرزمین اور عوام سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ حماس اسرائیل اور یہودیوں کے خاتمے تک باقی رہے گا اور لڑتا رہے گا۔ حالانکہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ گزشتہ کل کی جو تصویریں آ رہی ہے
غزہ کے وسطی علاقے میں گزشتہ کل درجنوں شہیدوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی گئی۔ آئے دن دوسری بڑی خبر بھی غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے، لیکن خبر جڑی ہے اقوام متحدہ UNO سے۔ جی ہاں، اسرائیل کا کھلا آتنکواد کس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ یہ خبر تو بتا رہی ہے کہ غزہ میں UNO کے اقوام متحدہ کے 88 اہلکار بھی اسرائیلی آتنکواد کا شکار ہوئے ہیں، اور غزہ کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل نے ظلم کی وہ داستان لکھ دی ہے جس کے سامنے ظلم، بربریت، جارحیت، درندگی، آتنکواد ہر لفظ اب چھوٹا پڑ گیا ہے، اور یہ سفاکانہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔ گزشتہ کل وحشی درندے اسرائیل کی بمباری کے 31ویں دن غزہ میں ہر طرف جنازے ہی جنازے اور زخموں سے چور مظلوم فلسطینی جوان، بچے، بوڑھے اور خواتین نظر آ رہے تھے، اور وہاں کی فضا مستقل سوگ میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ اور یہ آپ کو بڑی خبر بتائی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO کے بھی 88 اہلکار اسرائیل کے آتنکواد کا شکار ہوئے۔ اب اقوام متحدہ بار بار ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اقوام متحدہ دنیا کے تمام ملک اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد کو کھلے عام دیکھ رہے ہیں، بلکہ خود بھی بھگت رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کو چاہیے کہ تمام ملکوں سے کہہ دے کہ اب تمام ملک مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیں۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے خبر آ رہی ہے پھر فلسطین سے۔ جی ہاں، کیونکہ ابھی تو سب سے بڑی خبریں وہیں کی ہے، باقی ساری خبریں تو ختم ہو گئی ہے، یہی خبریں آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ 22 سالہ 22 ایئرز فلسطینی ایک سماجی کارکن ہے، ایک بے باک لڑکی ہے احد تمیمی، جی ہاں، جو سماج سیوک ہے، اس کو بھی اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی کنارے سے اسرائیلی فوج نے احد تمیمی کو گرفتار کیا ہے۔ احد تمیمی کے بارے میں جاری کردہ بیان میں فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں تشدد پر ابھارنے کی سرگرمیوں کی بنیاد پر مقامی آبادی بنو صالح سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بنو صالح نام کی ایک آبادی رام اللہ کے نزدیک ہے۔ نبی صالح ہے یا بنو صالح ہے؟ بیان کے مطابق احد تمیمی کو گرفتاری کے بعد مزید تفتیش کے لیے متعلقہ سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمیمی 14 برس کی عمر میں اس وقت شہرت پانے لگی تھی جب ان کی ایک اسرائیلی فوجی کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تمیمی نے یہ کوشش اپنے چھوٹے بھائی کو فوجی حراست اور تشدد سے بچانے کے لیے کی تھی۔ یعنی احد تمیمی 14 سال کی تھی جب انہوں نے اسرائیلی کتے سے مقابلہ کیا تھا، جی ہاں، اور اس وقت سے وہ فیمس ہوئی تھی اپنے بھائی کو اسرائیلی فوجی آتنکوادی سے بچانے کے لیے۔ احد تمیمی چھوٹی تھی، اس نے فوراً اس یہودی اور اسرائیلی کتے کو دبوچ لیا اپنے دانتوں سے۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جب سے احد تمیمی مشہور ہوئی تھی، اور اب وہ 22 سال کی ہے، اور اب اسے پھر اسرائیلی کتوں نے گرفتار کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، فلسطینی رہنما، فلسطین کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے ایرانی سپریم لیڈر خامنئی سے ملاقات کی۔ خامنئی کی طرف سے صہیونی جرائم کے خلاف حماس کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم حماس کی مدد کریں گے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی ہے۔ غزہ کی صورتحال اور خطے کے منظرنامے کے حوالے سے یہ ملاقات انتہائی اہم رہی۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اس ملاقات کو اتوار کے روز رپورٹ کیا، اور اس کے مطابق ملاقات میں ہانیہ
یعنی ایرانی سپریم لیڈر کو غزہ اور اس کے متعلق امور کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا. نیز مغربی کنارے میں سامنے جو کچھ بھی واقعات آ رہے ہیں وہ اپڈیٹ کیا کہ کس طرح اسرائیلی جرائم میں مغربی کنارے میں بھی تیزی آ رہی ہے. علی خامنہ ای نے اس موقع پر فلسطینی عوام کی ہمت و جرأت کے لیے ان کی تحسین کی, ان کی تعریف کی. تاہم انہوں نے غزہ میں جاری اسرائیلی جرائم پر افسوس ظاہر کیا اور حماس کی مدد کی بات کہی. لیکن ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی مدد حماس یا فلسطینیوں کو نہیں ملی ہے. صرف بیان بازیاں ایران کی طرف سے بھی اور اسلامی ملکوں کی طرف سے بھی صرف اور صرف بیان بازیاں جاری ہے. حالانکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے پر امریکہ کو سخت نقصان کی دھمکی دی ہے. ارے میرے بھائی, ایک مہینہ پورا گزر گیا, غزہ پورا تباہ ہو گیا. کب تک کہ اپنی زبان چلاتے رہو گے, صرف دھمکیاں دیتے رہو گے؟ فلسطینیوں سے اگر اہل ایمان سے محبت ہے تو میدان میں اتر جاؤ. ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ہالی ووڈ کے 400 سے زیادہ اداکاروں نے, ہالی ووڈ کے سیلینا سمیت 400 سے زیادہ ہالی ووڈ اداکاروں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا. ایوارڈ یافتہ ہالی ووڈ اداکاروں سمیت دیگر معروف اداکاروں, گلوکاروں, سپر ماڈلز نے ایک بار پھر امریکی صدر جو بائیڈن سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کے علاوہ غزہ میں سیز فائر کا ڈیمانڈ کیا ہے. فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نیوز کے مطابق آرٹسٹ فار سیز فائر کے عنوان سے خط میں گلوکاروں اور سپر ماڈل سمیت 400 سے زائد اداکاروں نے سگنیچر کیے, جس میں امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا گیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرے. یہ کیا کردار ادا کرے گا؟ جو بائیڈن تو سب سے بڑا آتنکوادی ہے جو پوری طریقے سے مدد کر رہا ہے. خیر, خط ان کو لکھا گیا اور بمباری روکنے کی اپیل کی گئی. خط میں کہا گیا کہ غزہ کے 20 لاکھ لوگ, جن میں آدھے بچے اور 2/3 پناہ گزین ہیں, بے گھر ہو چکے ہیں. ان لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے. خط میں یونیسیف کے ترجمان کی تقریر کا بھی ذکر کیا گیا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا تقریر میں کہ غزہ میں بچے خوراک, پانی اور بجلی سے محروم ہیں اور غزہ کا واحد پاور پلانٹ بھی بند کر دیا گیا, اس کا بھی ایندھن ختم ہو گیا. لوگ آلودہ اور سمندر کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہے. خیر, باثر 400 سے زیادہ ہالی ووڈ اداکاروں نے باقاعدہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا. بڑی اچھی خبر ہے. اللہ کرے کہ بالی ووڈ کے بے شرم مسلمانوں کو اور بالی ووڈ کے بے شرم اداکاروں کو شرم آئے اور وہ بھی کم از کم اپنی زبان کھولیں, اپنا منہ کھولیں, یا وہ بھی کم از کم ہمارے پی ایم اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کو خط لکھیں.